اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس حدیث کے سلسلے میں سلام کو رواج دینے کا مضمون جاری ہے۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے چند کا انتخاب پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ حدیث جو پیش کی گئی اس کے چند امور قابل وضاحت ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو رواج دو، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ۔ ضرورت مند کو کھلانا ایک الگ مضمون ہے، لیکن یہ اسلام کی تعلیم کے دائرے میں آتا ہے کہ جو بھی انسان غریب ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، اس کی مدد کرنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا، جو کوشش ہو سکتی ہے ہر مومن کو کرنی چاہیے کہ اس کی طرف سے بھلائی ہر شخص کو ملے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ہے کہ اس سوال کے جواب میں کہ پوچھا گیا کہ اسلام کون سا اچھا ہے، تو آپ نے فرمایا سلام کو رواج دو اور اس وقت تم نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ گویا دن کے اوقات میں جو 5 نمازیں مقرر ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ نماز تہجد کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل ہیں۔ تو یہ ایک عجیب حسن ایک عجیب حسین پیغام ہے اس میں، ارشاد میں ہے کہ تم اس وقت اٹھ کر دعائیں کرو جب لوگ دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا کہ کون سا اسلام افضل اور بہتر ہے۔ ہر شخص آتا تھا آپ کی خدمت میں، مسلمان بھی آتے تھے، صحابہ بھی آتے تھے اور آ کے سوالات پوچھا کرتے تھے، لیکن دوسرے لوگ بھی آ جاتے تھے۔ تو ایک شخص آیا جس کی کوئی تعین نہیں کی گئی کہ کون تھا، لیکن آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا کہ کون سا اسلام افضل ہے۔ اسلام کی تو بے شمار تعلیمات ہیں، ان گنت اللہ تعالیٰ نے عقائد اور اعمال کی نصیحت کی ہے، کون سی چیز بہتر ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور ہر ملنے والے کو خواہ تم جان پہچان ہو یا نہ ہو سلام کرنا۔ کھانا کھلانا اس وقت جب انسان اس کی استطاعت رکھتا ہے، اپنے کھانے کو تھوڑا کر کے بھی، اس کو آدھا کر کے بھی، کچھ کام کر کے بھی دوسرے کو کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو اس ماحول میں، اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق پر بات شروع فرمائی کہ پہلی ہدایت یہ دی کہ کھانا کھلانا۔ کھانا کی کمی ساری دنیا کا مسئلہ، ہمیشہ کا مسئلہ ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر آپ کو غریب نہ ملے۔ امیر سے امیر ترین ملک میں بھی غریب پائے جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے لندن شہر کے بعض سڑکوں پر ڈسٹ بن کے اندر سے لوگوں کو کھانا چنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہر جگہ غریب ہوتے ہیں۔ تو کتنی پیاری نصیحت ہے کہ کھانا کھلانا ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جان پہچان ہو یا نہ ہو، تمہارا دوست واقف ہو نہ ہو، ہر ایک کو سلامتی کا تحفہ دینا۔ اس میں عام دیکھا جاتا ہے کہ اپنا کوئی عزیز آ گیا، دوست آ گیا، لوگ بڑے اتفاق سے اونچی آواز سے اس کو سلام کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، ہونے کی چاہیے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ باقی لوگ بھی تو ہمارے بنی نوع انسان ہونے کے ناطے بھائی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔ راہ چلتے ہوئے اگر شخص کوئی سامنے آ جاتا ہے تو آپ جانتے ہوں یا نہ ہوں، اس کو سلام کہہ دینا اس حدیث کے مطابق ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو السلام علیکم کہیں گے تو وہ انگریز ہیں
عیسائی ہیں نہیں جانتے کیا مفہوم ہے، لیکن اگر آپ ان کے رواج کے مطابق اچھی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ بھی کہہ دیں تو یہ بھی سلامتی کا پیغام ہے جو آپ ان کو دیتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے آپ اس حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہر شخص کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے جس سے وہ انسان آپ کی طرف کشش کے ساتھ بڑھے کہ یہ شخص ہے جس نے جان پہچان کے علاوہ ہی اس کے بغیر ہی مجھے سلام کہا ہے۔ تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو گڈ مارننگ کر دیں، صبح کی سیر میں چلتے ہوئے گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ ایوننگ کہتے ہیں شام کو، تو بسا اوقات لوگ پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ تم نے کیا کہا اور کیا وجہ ہے کہ تم نے کہا۔ وہی موقع ہوتا ہے تبلیغ کے آغاز کا، اسی سے بات نکلتی ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ہر اجنبی کو اور ہر شخص کو سلام کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اس پر جتنا بھی غور کیا جائے انسان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ کتنے پیاری نصیحت ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر حدیث میں آتا ہے اور بھی ہیں سوالوں کے جوابات اور بھی ذکر آتا ہے، تو میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عمران بن محسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، فرد علیہ ثم جلسا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام کا جواب دیا اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشرون کہ تمہیں اس کا 10 گنا ثواب ہوگا کہ تم نے اسلام کہا ہے۔ ثم جاء رجل آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد علیہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فجلسا، اور بیٹھ گیا وہ شخص۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو 20 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر ایک تیسرا آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تم نے مکمل سلام کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ 30 گنا اس کا اجر اور ثواب دے۔ کلام کو کہنا، پورے طور پر کہنا اور اس انداز میں کہنا کہ جس کے ساتھ انسان کے حقیقی جذبات ہوں، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کو کوئی معمولی بات نہیں سمجھنی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث بھی آگے آتی ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ انسان کو اپنے گھر میں جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے ہمیشہ سلام کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ، مجھے یاد ہے ایک دو نے مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا چاہیے، تو اپنے گھر میں جاتے ہوئے سلام کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں ہمارے اپنے اس کے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، تو سارے عزیز ہیں، تو ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ ہر شخص کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نیکی کا مستحق رشتہ دار اور عزیز اور پیارے سب سے پہلے مستحق ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے گھر میں جانے کا، سب سے پہلے گھر میں جاتے ہوئے سلام کہنے کا حق گھر والوں کا بنتا ہے۔ تو سلام کر کے جانا آنا چاہیے تاکہ ہر شخص کو گھر میں اطلاع ہو جائے کہ میں گھر سے جا رہا ہوں۔ اسی طرح واپس جاتے ہوئے بھی دروازہ کھولتے ہی، اپنا گھر ہے لیکن دروازہ کھولتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ کم از کم السلام علیکم تو کہہ لو، یہ اتنا حصہ تو ضرور ادا ہونا چاہیے۔ تو پوری طرح سلام کرنا نکلتے ہوئے اور آتے ہوئے، یہ بھی اسلام کی تعلیم کا حصہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ اور ویسے بھی سوچے کہ سلامتی کا تحفہ اگر باہر کے لوگ اس کے حقدار ہیں تو کیا گھر کے رہنے والے حقدار نہیں؟ ان کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جس میں سلام کا اس قدر استعمال ہو کہ اٹھتے بیٹھتے، کسی مجلس میں جاتے ہوئے، دفتر جاتے ہوئے، دفتر سے آتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، بازار سے آتے ہوئے، کسی مجلس میں آتے ہوئے، مجلس سے اٹھتے ہوئے، ہمیشہ سلام کا تحفہ پھیلاتے چلے جانا چاہیے،
اور اپنے اس عمل سے گویا ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ بات ثابت کرتے رہنا چاہیے کہ میں وہ شخص ہوں جو اسلام کو ماننے والا ہوں. میری خصلت میں اللہ تعالیٰ نے سلامتی کو رکھا ہوا ہے. میں کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی لیے دکھ و تکلیف کی میں بات نہیں کرتا. میں ہر ایک کے لیے، خواہ میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، وہ مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا، میری طرف سے ہمیشہ سلامتی کا تحفہ ان لوگوں کو ملے. مجھے یاد ہے کہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں یہاں پہ قیام رات کیا لندن میں قیام تھا، تو وہ صبح کی سیر باقاعدہ جاتے تھے، اور وہ خود بیان کرتے تھے کہ ایک ایسا بوڑھا انگریز ہے جو مجھے میری سیر کے دوران اس فلاں جگہ کونے پر ایک ہی وقت پر ملتا تھا. جتنے وقت کا وہ پابند تھا، چودھری صاحب اس سے زیادہ وقت کے پابند تھے. تو دونوں کا آمنا سامنا وہ کہتے تھے کہ ایک ہی موڑ پر ہوتا ہے، اور چودھری صاحب ہمیشہ اس کو گڈ مارننگ کہتے تھے. انگریز تھا، سلامتی کا تحفہ ہے، محبت کا اظہار ہے، کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے رفتہ رفتہ ہمارے دوستانہ تعارف کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ مثالیں ہیں ہمارے بزرگوں کی کہ وہ ہر چیز کو کرتے تھے. بعض اوقات چلتے ہوئے یہ مثال بھی میں نے سنی ہے کہ ایک کوئی نابینا انسان تھے، وہ چلتے ہوئے آج جا رہے تھے، تو انہوں نے کوئی آہٹ سنی کسی کے پاؤں کی، انہوں نے سلام کر دیا. تو وہ بعد میں کسی نے بتایا کہ وہ تو کوئی جانور تھا. انہوں نے کہا کہ جانور بھی ہوا تو میری طرف سے تو سلامتی کا تحفہ ہر ایک کے ہے، اور یہی اس حدیث کا مفہوم ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس مفہوم کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.